بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دلچسپ سفر میں دوستوں خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک اندھا، دوسرا کوڑی اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانے کا فیصلہ کیا اور ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اسے کہا، تجھے سب سے زیادہ کیا چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد، کیونکہ لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت رنگ اور خوبصورت کھال حاصل ہو گئی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے جواب دیا، اونٹ۔ فرشتے نے اسے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی عطا کی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے سب سے زیادہ محبوب چیز کون سی ہے؟ گنجے شخص نے کہا، خوبصورت بال اور یہ کہ مجھ سے بیماری دور ہو جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کے بال نکل آئے اور اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، گائیں۔ اس پر فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے عطا کر دی۔ پھر وہ فرشتہ نابینا شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تجھے سب سے زیادہ محبوب چیز کون سی ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میری بینائی واپس کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی واپس آ گئی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے سب سے زیادہ محبوب مال کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا، بکری۔ اس پر فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری عطا کر دی۔ ان تینوں جانوروں میں سے ہر ایک نے بچوں کو جنم دیا، جس کی وجہ سے کوڑی کے پاس بہت سے اونٹ، گنجے کے پاس بہت سی گائیں اور اندھے کے پاس بہت سی بکریاں جمع ہو گئیں۔ پھر وہ فرشتہ کوڑی کی صورت و ہیبت میں پہلے آدمی کے پاس آیا اور اسے کہا، میں ایک مسکین و نادار شخص ہوں۔ سفر کے دوران میرے اسباب زندگی ختم ہو گئے ہیں۔ مجھے اللہ کے بعد صرف تیرا ہی سہارا ہے اور میں تجھ سے اس ذات کے واسطے مانگتا ہوں جس نے تجھے خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد عطا کی ہے، کہ تو مجھے ایک اونٹ عطا کر دے جس کے ذریعے میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ وہ جواب میں بولا، اس میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہے۔ فرشتے نے کہا، شاید کہ میں تجھے جانتا ہوں تو وہی شخص نہیں جو کوڑی تھا اور لوگ تجھے برا خیال کرتے تھے۔ تو فقیر و نادار تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے مال و دولت سے نواز دیا۔ وہ شخص بولا، میں تو اپنے آباء و اجداد کا وارث بنا ہوں۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو تیرا انجام ویسا ہی ہو جیسا تو تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے شخص کے پاس آیا اور اس سے بھی یہی بات کی۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ فرشتے نے اس کو بھی کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی بنا دے جیسا تو تھا۔ پھر وہ فرشتہ اندھے شخص کے پاس آیا اور اسے کہا، میں مسکین و نادار شخص ہوں اور مسافر ہوں، میرے اسباب سفر ختم ہو چکے ہیں، میرا اللہ کے بعد تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ میں تجھ سے اس ذات کے واسطے ایک بکری مانگتا ہوں جس نے تجھے بینائی عطا کی ہے تاکہ میں سفر کو جاری رکھ سکوں۔ اس شخص نے کہا، میں نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری بینائی لوٹا دی۔ میں نادار تھا، اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا۔ تو جو چاہے حاصل کر لے، خدا کی قسم میں تجھے کسی چیز سے نہیں روکوں گا جو تو میرے مال سے اللہ کے لیے لے گا۔ فرشتے نے کہا، اپنے مال کو اپنے پاس رکھ، تمہیں آزمایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں عافیت جیسی نعمت عطا فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کے ذریعے اس نعمت کی حفاظت و نگرانی کریں تاکہ یہ نعمت زوال کا شکار نہ ہو۔